ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ملاحظہ کرتے ہیں، جس میں ہم آپ کو دعوت نیکی دیتے ہیں اجتماعی قربانی کے حوالے سے، کہ ایک بڑے پیمانے پر الحمدللہ عظیم الشان اجتماعی قربانی کا انعقاد ہوتا ہے انڈر دی امبریلا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ ایک عظیم الشان طریقے سے بڑے آرگنائز وے میں، بڑے منظم انداز سے علماء کرام کی زیر نگرانی انشاءاللہ یہ قربانی وقوع پذیر ہوگی، اور اس سے حاصل ہونے والا جو ذبیحوں کا گوشت ہوتا ہے یہ ان غرباء میں تقسیم کر دیا جائے گا جو مفلوق الحال طبقہ ہے، جو پورا سال گوشت جیسی نعمت کھانے سے محروم نظر آتا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف قربانی، اور اس قربانی کے دن یہ قربانی اور یہ ایثار کا مظاہرہ کرنا کہ مولا ہمارا دسترخوان تو پورا سال تیری دی ہوئی نعمتوں سے سجا ہوا ہے، تیری کسی حکمت کی وجہ سے ہمارے کچھ بہن اور بھائی ہیں کہ جن کا دسترخوان ہمیں سونا نظر آتا ہے، تو یہ وہ موقع ہے کہ تیرے دیے ہوئے مال میں سے ایک طرف تیری راہ میں ہم ذبیحہ قربان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے دسترخوان کو سجا رہے ہیں تاکہ تو راضی ہو جائے، تیرا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ بس یہی ایک نیکی کی ادا ہے۔ جب بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید اصغر حسین شاہ صاحب تشریف فرما تھے، آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے جو قربانیاں ہیں، جن جن آزمائشوں میں ان کو مبتلا کیا گیا، تو آپ دیکھیے کہ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، آپ نے جس انداز سے آپ اس آزمائش پہ پورا اترے، گویا کہ آپ کی شخصیت سے یا قلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ آواز آتی تھی کہ یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ یعنی کہ آپ کی ایک ادا یہ بتاتی تھی کہ یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ جانتے تھے کہ یہ آگ کا کام جلانا ہے، اور اگر خالق کائنات اور اس آگ کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا خالق اگر چاہے تو یہ آگ نہیں جلا سکتی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا ابراہیم جلا دیا جائے تو میں اس پر بھی راضی، اور وہ اگر چاہے تو یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نار نمرود کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ سے اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہوئے جب خلیل اللہ علیہ السلام اس آگ میں گئے تو اس آگ کے شعلوں نے آپ کو ایسے لیا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے چچا آذر روایت میں آتا ہے کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ تو یہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، ایک چڑیا پر نہیں مار سکتی، یعنی کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، کن فیکون کا محتاج یہ پورا کارخانہ قدرت نظر آتا ہے۔ وہاں جب اللہ کا حکم آ جائے کہ قربانی پیش کرو، یہ وہ خصوصی ایام نحر ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کو ذبیحے کا خون بہانے سے بڑھ کر اور افضل کوئی اور نیکی بندہ مومن کی قبول نہیں، تو پھر کیوں نہ اس رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، سرنڈر کیا جائے، اف اور بٹ سے باہر نکل کے۔ آج رب کو سب سے محبوب کام یہ لگتا ہے کہ ذبیحے قربان کیے جائیں، تو اگر اللہ نے آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے تو پھر آپ نیکی کو درجہ قبولیت اور درجہ کمال پر پہنچائیے، کہ ایک طرف آپ قربانی پیش کریں اور پھر قربانی پر یہ قربانی اور ایثار پیش کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حاصل ہونے والا جتنا گوشت ہے کم سے کم ہم یہ فیل کریں، یہ محسوس کریں، ہم سے تو کچھ بھی نہیں طلب کیا جا رہا، اللہ ہی ہمیں مال دے رہا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں توانائی دی ہے، ہمیں صحت دی ہے، ہمیں ذہن دیا ہے، ہمیں اسکلز دیے ہیں، اور ہمیں ماہر بنایا ہے کسی چیز کا جس سے ہم کماتے ہیں، اور اس کے بعد رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا تم چاہو تو خرچ کر دو۔ تو آپ بتائیے، یہ تو بڑا ہی آسان اور بڑا کہتے ہیں نا نفع بخش سودا ہے، اور وہ رب کائنات جو سارے خزانوں کا مالک ہے، رازق کائنات ہے، اگر وہ ہم سے یہ بات طلب کر رہا ہے تو یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے جس کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی کسی بندہ مومن کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو آپ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں، اس نیکی میں حصہ لیں۔ یہ جو تھوڑا بھی آپ دیں گے نا، وہ کائنات کا بادشاہ، وہ تمام خزانوں کا مالک، وہ بھی آپ کا رکھے گا نہیں بلکہ کئی گنا کر کر آپ کو واپس لوٹائے گا۔ بس توکل کی اور ایمان کی اور یقین کی ضرورت ہے، جس یقین کے ساتھ
حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے اس یقین کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا یہ دیا ہوا ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کے سامنے اس وقت ڈیٹیلز موجود ہیں، آپ ٹیلی فون کال کریں، کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں، ہمارے نمائندے منتظر ہیں، آپ کو گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے، آپ کی دن بتایا جائے گا، آپ کو جس دن قربانی ہونی ہے، جو نام سے آپ چاہتے ہیں قربانی پیش کی جائے، آپ کے ڈیٹیلز ان کو نوٹ ڈاؤن کروائیں۔ 1,26,000 میں ایک مکمل گائے اللہ کی راہ میں قربان کی جائے گی۔ آپ ایک سالم بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں عید قربان کے موقع پر تو 32,000 میں یہ پاسبل ہے۔ آپ ایک کاؤ شیئر ملانا چاہتے ہیں، گائے کا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو 18,000 روپیز آپ ادا کر کے اس کاروان محبت کا حصہ بن سکتے ہیں، اور غریبوں کی جو مدد و معاونت کی جا رہی ہے اس عید قربہ کے موقع پر ان کے دسترخوان کو سجانے کا جو انتظام اور اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنی خدمت پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی تک جس نے اپنی محبت پیش کی ہے، کنٹریبیوٹ کیا ہے اس اجتماعی قربانی کا، جس لحاظ سے وہ حصہ بنائے، جس انداز سے، جس جہد سے وہ حصہ بنائے، اللہ رب العزت تمام کی کاوشوں کو، خدمات کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ اور گفتگو یقیناً ہم آگے مزید کنٹینیو بھی کریں گے، لیکن محمد وسیم وسیع موجود رہتے ہیں جب تک پروگرام میں، تو سماعتیں منتظر رہتی ہیں کہ انشاءاللہ ایک اور خوبصورت کلام پڑھیں گے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبتوں کے پھول نچھاور کیے جائیں تو پھر آقا بھی تبسم فرماتے ہوں گے، نگاہ کرم بھی فرماتے ہوں گے، اور جس جذبے کے ساتھ غربا کی مدد کے لیے بے لوث ہو کر ایک شخص یہاں بیٹھا ہے اور یہ ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ حضور کی نگاہ کرم ہوگی تو وہ کہتے ہیں نا جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ محمد وسیم وسیع، بسم اللہ۔ پڑھیں درود میری خاک کا ہر ایک ذرہ، میرے گزار مدینہ کی خاک ہو کشتی عمر لگے پار رسول عربی، کشتی عمر لگے پار رسول عربی، نہ خدا آپ ہیں سرکار رسول عربی، نہ خدا آپ ہیں سرکار رسول عربی، آپ کی شان میں اترا ہے مکمل قرآن، آپ کی شان میں اترا ہے مکمل قرآن، آپ ہیں صاحب کردار رسول عربی، آپ ہیں صاحب کردار رسول عربی، کشتی عمر لگے پار رسول عربی۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ تکتی ہے مسجد اقصی تیرا، آپ آ جائے ایک بار مسیحائی کو، آپ آ جائے ایک بار مسیحائی کو، یہ جہاں پھر سے ہے بیمار رسول عربی، یہ جہاں پھر سے ہے بیمار رسول
عربی آپ آ جائیے آپ آ جائیے ایک بار مسیحائی کو آپ آ جائیے ایک بار مسیحائی کو یہ جہاں پھر سے ہے بیمار رسول عربی یہ جہاں پھر سے ہے بیمار رسول عربی کشتی عمر لگے پار رسول عربی کشتی میری اب تو کنارے سے لگے کشتی للہ میری اب تو کنارے سے لگے ڈوب جانے ڈوب جانے ڈوب جانے کے ہیں آثار رسول عربی کشتی للہ میری اب تو کنارے سے لگے کشتی للہ میری اب تو کنارے سے لگے ڈوب جانے ڈوب جانے ڈوب جانے کے ہیں آثار رسول عربی کشتی عمر لگے پار رسول عربی کیجئے چشم کرم اب تو خدا را مجھ پر کیجئے چشم کرم اب تو خدا را مجھ پر زندگی ہو گئی دشوار رسول عربی اپنے اپنے آغاز پہ رحمت کی نظر فرمائے اپنے آغاز پہ رحمت کی نظر فرمائے آپ ہیں احمد مختار رسول عربی آپ ہیں احمد مختار رسول عربی اپنے آغاز پہ رحمت کی نظر فرمائے اپنے آغاز پہ رحمت کی نظر فرمائے آپ ہیں احمد مختار رسول عربی کشتی عمر لگے پار رسول عربی اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے ذکر خیر الانام کرتے ہیں ہم بڑا نیک کام کرتے ہیں اور یہ ہے اعجاز سید کونین
ان سے پتھر کلام کرتے ہیں، ان سے پتھر کلام کرتے ہیں۔ وسیم وسیع بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے، اور جس درد کے ساتھ آپ نے یہ پکار پہنچائی ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور یقیناً انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ضرور نگاہ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے غرباء کی خدمت کے لیے آپ نے قدم بڑھانا ہے، اور ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جھلک آج یہ بھی ناظرین تک پہنچے کہ اللہ رب العزت نے ایک طرف بہت سے جو ارکان ہیں اسلام کے ان کو یقیناً عبادت بنایا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ایک طرف عبادت تو اللہ رب العزت کی ہو رہی ہے، لیکن اب جیسے زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے، جو زکوٰۃ ادا کرے گا اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے حکم کی پیروی کی، لیکن ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑی ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب جیسے حج اتنی بڑی سعادت، اور جو صاحبان نصاب ہیں ان پر کم سے کم زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ فرض قرار دیا گیا۔ سر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، اور اچھا اس کے ساتھ ہی آپ قربانی کو بھی جوڑ دیں، عید قربان پر جو ذبیحہ قربان کیے جاتے ہیں، یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں پوری دنیا میں، جو معیشت ہے، جو اکانومی ہے، وہ کس قدر زیادہ جنریٹ ہوتی ہے، اور اس کتنی پھلتی اور پھولتی ہے، اور کتنی ڈینس ہو جاتی ہے، کتنی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، کتنی ایکسپینڈ ہو جاتی ہے، کتنی وسیع ہو جاتی ہے، اور کس قدر لوگوں کو مختلف مرحلوں پر مختلف جہتوں سے، مختلف طبقات کو، مختلف لوگوں کو کتنا زیادہ معاشی طور پہ بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ کیا فرمائیے؟ ہاں سمیر بھائی، ایسا ہی ہے کہ دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہی ہوں کہ اللہ کی عبادت بندگی کے ساتھ اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا، ہمارے دین میں جتنی بھی ارکان، جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ اسی طرح سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ہم، اس کے ساتھ بندگی کے ساتھ جو ہے نا بندوں کا خیال ہے۔ واہ واہ واہ۔ ہر بندگی کے ساتھ آپ دیکھ لیں، آپ نماز دیکھ لیں، میں نے پچھلی سیگمنٹ میں بھی کہا تھا کہ نماز دیکھ لیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، بندگی اللہ کی کرتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں تمام کے لیے، ایسا ہی ٹھیک ہے۔ روزہ رکھتے ہیں ہم، اس کے بعد روزہ رکھنے کے بعد تمام لوازمات، تمام چیزیں بندوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کا خیال، عبادت اپنی کر رہے ہیں لیکن خیال پورے گھر والوں کا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ عبادت ہے لیکن اس زکوٰۃ سے اللہ کے بندوں کا خیال ہو رہا ہے۔ تو جہاں اسی طرح سے قربانی ہے، قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، عبادت ہے قربانی، لیکن اس عبادت میں اس کا گوشت جو ہے اس کے بندوں کا خیال ہو رہا ہے۔ تو جتنی بھی عبادت آپ اپنے دیکھ لیں، اپنے دائرے میں آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی بندگی کے ساتھ اس کے بندوں کا خیال ہے، ایسا ہی اس کے بندوں کا خیال ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ کبھی کم نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی کام میں، اللہ کی چیزوں میں آپ نعوذ باللہ اور بھی جاندار کو دیکھیں، دنیا میں کروڑوں اربوں جانور ہیں، ٹھیک ہے، آپ ڈاگی کو لے کے کتنے سارے اس کے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب بکرے کی قربانی یا گائے کی قربانی ہر سال میں خربوں یعنی کروڑوں قربانی اللہ کی راہ میں پیش ہو رہی ہے، لیکن ہر جگہ آپ کو بکرے ملیں گے، ہر جگہ آپ کو جانور ملیں گے، جانور ملیں گے۔ تو دیکھیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا رہا ہوتا ہے، اس کی ضیافت، اس کی چیزوں کو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو قربانی پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے علاوہ جتنی اقسام کے جانور ہیں، اگر ان کو اس تعداد میں ذبح کرنا شروع کر دیں تو یہ تو پھر ان کی نسل ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ اللہ نے کیسی برکت ان جانوروں میں رکھی ہے کہ ہر سال کروڑوں ذبح ہو رہے ہیں، اسی طرح اور ہر سال آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اسی طرح سے آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ جب قربانی جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا رہا ہے، اس کی اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اسی طرح سے جو لوگ مال قربانی کے لیے مال لے کر آتے ہیں، مال سے قربانی خرید رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی بڑھا رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، جو شخص ایک حصہ ڈال رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سال اگر نیت سے نہ ذبح ہونے والا جانور کم ہو رہا ہے، نہ اس پر خرچ ہونے والا پیسہ کم ہو رہا ہے، تو وہ اس سال اگر اس نے ایک جانور لیا ہے تو اس کا اگر نیت رب کی ہے، اس کی رضا کے لیے، تو آئندہ سال وہ پھر 2 قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ پچھلے سال اگر اس نے 35,000 کی قربانی کی تھی، آج وہ پھر وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے کی قربانی کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو، اور ہمیشہ دیکھیے گا، میں نے شاید ہی بہت کم لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جس نے اگر قربانی 1 لاکھ کی پچھلے سال کیا ہے تو اس سال جو ہے اس نے نہیں کیا، بہت کم ایسے، لیکن اس نے ہمیشہ بڑھایا ہے۔ تو جب لیکن رضا اس کے لیے، اللہ محفوظ رکھے، میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا کسی کے معاملات کو، لیکن اگر اس کی رضا کے لیے، خدا کی قسم آپ نے صرف قربانی اس کی رضا کے لیے کیا ہے
تو جیسے آپ یہ لاجیکلی بات دیکھیں کہ جانور بڑھ رہے ہیں تو ویسے ہی آپ کا مال بھی اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے. اس سے پورا ایک نظام ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر میں کہا پورا نظام ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو جانور کا نا غریبوں امیروں سے پیسے لے کر غریبوں تک پہنچنا, دیکھیں نا عبادت ہے نا. میں نے کیا کہا, بندگی کرنا اور بندوں کا خیال رکھنا. جن کو زیادہ دیا ہے ان سے لے کر ان تک پہنچانا جن کو کم ہے, اور وہ پھر وہ اپنے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کو ایک نظام زبردست, اور ہر چیز کے حوالے سے. اور یہ کہاں جاتا ہے, دیکھیں ہم ناظرین جو ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ لوگ نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں, لیکن اس تک وہ چیز وہاں پہنچ رہی ہے. ایسا ہی ہے, دیکھیں اس ریاکاری کا ایلیمنٹ بالکل زیرو ہو جاتا ہے, اور وہ اس تک وہاں پہنچ رہی ہے چیزیں, اس کی تمام چیزیں, اور وہ پہنچ رہی ہے کس کے لیے, کیونکہ اس دونوں کے درمیان پہ, ہم اور ناظرین کے درمیان پہ جو شخص ہے وہ صرف رب کی ذات ہے, ایسا ہی وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور وہ جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس شخص کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک جس نے ہمیں کھلایا ہے, جس نے ہمیں پلایا ہے. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں میں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں بیمار تھا تو تم نے مجھے کھانا نہیں دیا, جب میں بھوکا تھا تو تم نے کھانا نہیں دیا, جب میں بیمار تھا تم میری تیمارداری کے لیے نہیں آئے, جب میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا, جب میں کسی چیز کمزور تھا تو تم مجھے راستہ دکھانے نہیں آئے. تو اللہ کے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ, اللہ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں, اللہ کو پانی کی ضرورت نہیں, اللہ بیماریوں سے پاک ہے. تو کہا کہ اللہ کے بندے بھوکے ہوں گے اور تم اس کی بھوک کی بجھانے کے لیے تم نہیں جاؤ گے تو اللہ فرمائے گا کہ اگر تم اس کے بھوک کو مٹانے چلے جاتے تو تم وہاں مجھے پاتے, اگر تم اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے تو تم وہاں پہ جاتے, تم اگر اس کو پانی پلا دیتے تو کل آب کوثر کا جام میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پلاتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ پاک سلامت رکھے آپ. تو یہ ایک چیز ہے کہ جو لوگ اس گاؤں دیہات میں, دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہے نا, پھر میں کہوں گا اس پلیٹ فارم سے کہ ہم اپنی قربانی کے 3 دن کے ایام میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے, لیکن الحمدللہ KGN کے جو جتنے بھی بانیان ہیں, جو تمام چیز, میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے تمام کیٹل فارم کے تمام جانوروں سے ہوتے ہوئے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے عید کے دن بھی گوشت کے تمام پیکنگ ویکنگ تمام چیزیں ان تک غرباؤں تک جب تک نہ پہنچ جائے یہ سکون سے نہیں رہتے, نہیں بیٹھتے, یہ بیٹھتے نہیں ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بقرعید کے ٹائم پہ کئی جگہوں پہ کئی گوشت پھینکے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھا ہوگا اکثر کیا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ دینا ہے ہمیں اور ہم نہیں جا پاتے, فلاں کو دینا ہمیں, کچھ لوگ نکالتے آخر میں نکالتے ہیں اور اس گوشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے, وہ بیچارہ وہ گوشت خراب ہو چکا ہوتا ہے, کسی غریب تک کسی کے زبان تک نہیں پہنچتا, اور اس چیز کو کئی روڈ پہ آپ دیکھیے گا آپ کو اسمائل آئے گی اتنے گوشت جو ہے وہ پھینکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر صحیح سے, کیونکہ آپ کی ایک چیز تو پوری ہو گئی, لیکن جو مین حق تھا غرباؤں تک یہ گوشت کا پہنچنا. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے حوالے سے کہ بھائی قربانی کا گوشت کس ایام میں, قربانی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں پر 3 طرح کی آپ نے حدیثیں بیان کی. آپ نے ایک مرتبہ ایسا کہا کہ جب قربانی کا سلسلہ آیا, کیونکہ 10 سال آپ نے مسجد نبی مدینے میں قربانی ادا کی, تو اس میں آپ نے ایک وقت ایسا آیا جو قربانی کیا تو آپ نے 3 حصہ کیا, ایک حصہ غرباؤں کے لیے اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے آپ نے حکم دیا. دوسرا جب ایک ایسا وقت آیا کہ جس میں پورے مسجد نبوی میں جو ہے وہ برا حال ہو گیا تھا, پیٹ میں قحط سالی آ گئی, پیٹ میں پتھر آنا, آپ نے کہا کہ کسی کے گھر میں ایک بوٹی گوشت نہیں, ایک ٹکڑا گوشت نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے کہا سب کو اللہ کی راہ میں خیرات کرو. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اب پوری مسجد نبی میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحالی عطا فرمائی, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دولت سے نوازا, آپ نے کہا کہ سب قربانی کرو اور سارا گوشت اپنے پاس رکھو. لیکن اس دور میں جو وقت ہے, جو حالات ہے, وہ یہی دور کا ہے کہ اس وقت میں لوگ پریشان حال ہیں, اس وقت میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, اس وقت لوگوں کے پاس پینے کو نہیں ہے, اس وقت لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. لیکن آپ اس KGN کے دیکھیں, آج ہمارا پروگرام یہ KGN کا الحمدللہ ہے, 2 دن کے بعد قربانی کا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ قربانی اپیل ہے, قربانی اپیل کے بعد یہ KGN کا معاملہ جو ہے پورے سال و سال ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے اپنے دکھ درد غریب مسلمان بھائیوں کی
مدد کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کبھی کبھی کرے گا, اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے گا. جیسے آج ان بانیان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے اس نیک کام کے لیے, تو آپ اس نیک کام میں شامل ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور دولتوں سے نوازے گا انشاءاللہ. And I always utter this sentence that we are not sitting here to convince you, we are sitting here to convey you, because golden opportunity is always conveyed, it is never convinced. ہم یہاں پر کسی کو کنونس کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے, ہمارا کام ہے پیغام محبت پہنچانا, پیغام نیکی پہنچانا, نیکی کی دعوت آپ کو دینا. ہم جسٹ آپ کو انوائٹ کرنے بیٹھے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ کام تو اصل میں اللہ کے ہیں, اور اللہ رب العزت جس سے چاہے جتنا چاہے وہ کام لے لے, یہ اسی کی منشا مرضی اور اسی کی دی ہوئی سعادت ہے. ہم کل اللہ رب العزت کے سامنے جب اکاؤنٹیبل ہوں گے, ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, آپ یقین کریں جتنی ہماری رہنمائی مفتیان کرام علماء کرام نے فرمائی ہے, ہمیں اپنی کوشش کا جواب دینا ہے, ہمیں اپنے نتیجے کا جواب نہیں دینا. مطلب ہم یہاں بیٹھ کر اندھیروں کی مذمت کرتے رہیں, کرٹیسائز کرتے رہیں, لیکن اپنے حصے کا دیا نہ جلائیں, اپنے حصے کی روشنی اس اندھیرے میں شامل نہ کریں, اس تاریکی سے انسانیت کو نکالنے کے لیے اپنے حصے کی ہم کوئی شمع روشن نہ کریں اور بس بیٹھ کر کرٹیسائز کریں. یہ ایک بندہ مومن کا شیوا نہیں ہوا کرتا. یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے KGN نے کہ پوری دنیا بھر میں عالم اسلام کو, خاص طور پہ جو مخیر حضرات ہیں, ان کو ایک پیغام محبت پہنچایا ہے کہ محبت تقسیم کیجئے, اللہ نے ضرورت سے سوا دیا ہے, اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کیجئے, نہ آپ کا دیا ہوا کم ہوگا, نہ جو قربانی آپ پیش کریں گے. میرا رب کسی کی نہیں رکھتا, وہ چاہتا تو پوری کائنات میں رزق کو برابر کا تقسیم کر دیتا, لیکن پھر دیکھیے نا آزمائش کیسی. آج ایک طبقہ ہے جس کو کم دے کر میرا رب صبر پر آزما رہا ہے, ایک طبقہ ہے جس کو میرا رب زیادہ دے کر شکر پر آزما رہا ہے. دونوں آزمائش میں مبتلا ہیں. اگر آج غربا پریشان ہیں تو جو عمراء ہیں, جو اللہ نے جن کو ضرورت سے سوا ضرورت سے زیادہ دیا ہے, ان کے پاس آج لگژریز ہیں, فیسیلیٹیز ہیں, وہ دنیا بھر کی آسائشیں الحمدللہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ یہ نہ سمجھیں وہ کسی آزمائش میں نہیں ہیں, وہ زیادہ کڑی سخت آزمائش میں ہیں, کیونکہ اس مال کا ان کو جواب دینا ہے. اور اس مال کی نعمت ملنے پر جو علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی, سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ آپ مالی طور پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر کے مالی شکر ادا کریں, تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کے اس شکر کو بھی ایکسیپٹ کرے گا اور قبول فرمائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہ قرآن کی وہ موٹیویشنل ورس ہے, یہ وہ ایک تحریک دیتی ہوئی آیت ہے کہ جو آپ کو یہ بتا رہی ہے, آپ کو یہ حوصلہ دے رہی ہے, آپ کو یہ ضمانت اور گارنٹی دے رہی ہے کہ اگر رب کی نعمتیں ملنے پر رب کا شکر ادا کرو گے تو میرا رب یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. یہ اعلان, یہ اناؤنسمنٹ کسی عام شخص کی نہیں, یہ خالق کے کائنات کی ہے, جو رازق کے کائنات ہے. یقیناً جو اس کی راہ میں دیتے ہیں ان کو بہت بڑھ چڑھ کر ملتا ہے. اور دنیا تو پھر 4 دن کی ہے, جیسے تیسے گزر جائے گی. دنیاوی اعتبار سے بھی, معاشری اعتبار سے بھی آپ کو بتاؤں کہ صرف مال کا بدل مال نہیں ہوتا. جو اللہ کی راہ میں دینے والوں ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ نے وٹنس کیا ہوگا, اللہ پاک ان کو بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے. بڑی بڑی بیماریاں ان کی لوگ ڈاکٹرز حیران ہوتے نظر آتے ہیں کہ کل رپورٹس یہ بتا رہی تھیں, آج یہ بتا رہی ہیں. جب ریسرچ کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں, خاموشی سے ایک ہاتھ سے دوسروں کا بھلا کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. یہ وہ عمل بار بار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے, اولاد کو نیک اور صالح بناتا ہے, گھر کو رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بنا دیتا ہے. یعنی کہ کس کس جہز سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چھما چھم برستی ہیں. تو آئیے اس نیکی کی دعوت میں آپ بھی شامل ہو جائیں. آسان طریقہ ہے, 18,000 روپیز دے کر آپ ایک کاؤ شیئر شامل کر سکتے ہیں. ایک بکرا آپ اللہ کی راہ میں KGN کے پلیٹ فارم سے اجتماعی قربانی کے موقع پر قربان کریں تو آپ کو 32,000 ادا کرنے ہیں. آپ اگر ایک مکمل گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے KGN کو پیش کرنا چاہتے ہیں, جو آپ نام بتائیں گے وہ نوٹ کیے جائیں گے, اجتماعی قربانی ہوگی اور اس میں اس ذبیحے کو قربان کیا جائے گا, اور حاصل ہونے والا گوشت اس مفلوق الحال طبقے میں, ان غربا میں تقسیم کر دیا جائے گا جو پورا سال گوشت جیسی نعمت کھانے سے محروم نظر آتے ہیں. تو اس کے عوض 1,26,000 روپیز آپ نے ادا کرنے ہیں. اس وقت بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈیٹیلز موجود ہیں, تفصیلات موجود ہیں. آپ ٹیلی فون کال کر سکتے ہیں, ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں, بکنگ کروا سکتے ہیں اپنی اجتماعی قربانی کی, اور جس دن یہ قربانی ہوگی اور جس وقت ہوگی, جس نام سے ہوگی, تمام ڈیٹیلز آپ سے شیئر کر لی جائیں گی. اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں, آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہماری بینک ڈیٹیلز اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کی آسانی کے لیے ہیں. اور میں یہی بات کو سوال بنا کر حمید بھائی سے پوچھ رہا ہوں
کہ سر یہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، خاص طور پہ مخیر حضرات جو الحمدللہ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے یہ رقوم ٹرانسفر کرنی ہے، ہمارے نمائندوں سے بات کر کے نام لکھوانے ہیں، اس کے بعد A to Z ساری ذمہ داری KGN کے کندھوں پر ہے. اور دوسری بات سر ایک یہ بھی فرمائیے گا، یہ بھی تو کتنا ضروری ہے، یعنی کہ KGN کو شاید ایک کریڈٹ یہ بھی جاتا ہے کہ شہری علاقوں میں جہاں ہر 2 قدم کے بعد قربانی ہو رہی ہے، وہاں جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پیشہ ورانہ فقیر ہوتے ہیں، اور وہ 10-10 تھیلیاں لے جائیں، اور وہ جو دیہی علاقے میں میرا ایک غریب بھائی بیٹھا ہے اور جو ایک گاؤں کے اندر میری ایک غریب بہن بیٹھی ہے، وہ محروم رہ جائے وہ طبقہ، اور یہ شہروں میں جو گھومتے ہوئے یہ پیشہ ور فقیر ہیں اور جو پروفیشنل بیگرز ہیں یہ 10-10 تھیلیاں اپنے ساتھ لے جائیں. سر تو اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ کرنا، پوائنٹ آؤٹ کرنا، نشاندہی کرنا ان علاقوں کی جہاں پر واقعی محروم طبقہ ہے، وہ پروفیشنل بیگرز کی طرح نہیں نکلتا بلکہ سفید پوش طبقہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا، وہاں ہمارے والنٹیئرز دستک دے کر اور گوشت کی تھیلیاں پہنچائیں اور دسترخوان خواجہ غریب نواز لگائیں. سر کیسا ہے یہ عمل؟ سمیر بھائی، سب سے پہلے تو یہ کہ جو سال بھر جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں، میں تو ان کا ہی بہت زیادہ مخالف ہوں. صرف گوشت کی تقسیم کے وقت کی بات نہیں ہو رہی، یہ سال بھر ہمیں تو حقیقی مستحقین تک ان کی مدد کرنی چاہیے، اور صحیح معنوں میں وہی فقیر ہیں جو جن کے پاس ہے نہیں پیسہ. جو لوگ پروفیشنل یہ سارا کام کرتے ہیں وہ تو فقیر ہی نہیں ہیں، وہ تو آپ سمجھ لیجیے ایک طریقے سے ایکٹر ہیں، اداکاری کرتے ہیں. یعنی یہ بھی حقیقی مستحقین کا حق مار رہے ہیں بالکل. اور آپ یقین کیجئے گا کہ مختلف ویڈیوز ہم نے دیکھی اور ہمیں دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ بہت سارے فقیر مر گئے. ایسے بظاہر ان کی ایسی حالت تھی کہ بہت ہی غریب لگتے تھے، لیکن جب ان کا مال کھولا گیا تو اس میں 5-5 ہزار روپے کی گڈیاں موجود تھیں، یعنی وہ مال ان کے کام بھی نہیں آیا. اس انداز میں مانگا ہوا پیسہ جو انہوں نے دوسروں کا حق مارا. بھئی دیکھیں نا، حقیقی مستحق کا حق مارا نا. وہ ذہن کے بھی غریب تھے، وہ دل کے بھی غریب تھے. تو جو شہری علاقوں کے اندر جہاں بھی گوشت کی تقسیم ہوتی ہے، چلے ہم گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، تو گوشت کی تقسیم جہاں تک ہوتی ہے تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا قربانی میں ان کا حصہ ہوتا ہے. 3 حصے بنتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و قریب کے لیے، ایک مستحقین کے لیے. تو عام طور پر تو رجحان یہی ہو گیا کہ اب تو عزیز و قریب کو بھی چھوڑو، اپنی دیکھو. اب تو آپ نے دیکھا کہ عزیز و قریب کے یہاں سے بھی گوشت بہت کم آتا ہے اور یہاں سے بہت کم جاتا ہے. اور سر ایک اور بھی تو ہے نا کہ وہ سینہ نکال دو الگ، جان نکال دو الگ. ابھی جو باقی بچ گیا نا یار، یہ ہم زیادہ شوق سے گھر والے کھاتے نہیں ہیں یار، یہ ڈسٹریبیوٹ. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جبکہ اسلام یہ تعلیم دیتا نظر آ رہا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو. جب تک یہ نہیں کرو گے تمہاری نیکی درجہ کمال، درجہ قبولیت کو پہنچے گی. دیکھیں، قربانی کی جو حقیقی روح ہے نا، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. واہ واہ واہ، کیا پیاری بات کی آپ. قربانی کی جو اصل روح ہے، اگر ہم اس کو نہیں پہچانیں گے تو آپ 1000 جانوروں کے اوپر چھری پھیر دیجئے سب. یعنی امین بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ قربانی کیسی قربانی کہ جس میں آپ کو محسوس ہی نہ ہوا ہو کہ آپ نے کچھ قربان کیا. بالکل. اور ہم اس درس کو فراموش کر چکے ہیں. جو قربانی کا اصل فلسفہ ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا. ہم نے آج کل جو فی زمانہ جو قربانی عام طور پر مجموعی طور پر، جیسا کہ آپ نے نشاندہی کی کہ بھئی یہ گوشت بہت اچھا والا ہے، یہ اپنے لیے رکھ لو، یہ چاپے اس کی علیحدہ کر لو، یار یہ فلاں موقع پہ ہم لوگ کھائیں گے، باقی رہ گیا کچرا تو پھر یا تو رشتہ داروں کے یہاں بھیجوا دو یا پھر فقیروں کو دے دو. اور ان فقیروں کے اندر بھی پروفیشنل لوگوں کو، جیسا آپ نے بتایا کہ ایک فیملی ہے، اس کے 6 بچے ہیں، یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تجربہ کیا. ظاہر ہے کہ سماجی حوالے سے نگاہ تو ہوتی ہے نا ان ساری چیزوں کے اوپر. تو 6 بچے ہیں تو 6 بچوں کو تھیلی دے دی، دروازہ پیٹ رہے ہیں، باجی گوشت دے دو، باجی گوشت دے دو. اور الگ الگ فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے بچوں نے. جی ایک ساتھ آگے نہیں کھڑے ہو رہے. ہاں، ایک گلی کے نکڑ پہ، دوسرا دوسری گلی کے، تیسرا وہاں پیچھے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہ ایک ایک کر کے. سمیر بھائی، پوری فیملی 10-12 تھیلیاں لے کے، ایک بچہ 20-20 کلو گوشت جو اس سے اٹھایا نہیں جاتا. اور میں نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے رکشے لگا رکھے ہیں، ان رکشوں کے اوپر سارا گوشت اکٹھا کیا جاتا ہے. پھر لے جانے کے بعد وہ اپنے پیٹ کو نہیں بھرتے، وہ جا کے بازاروں میں بیچ دیتے ہیں. اللہ اللہ. آپ اندازہ لگائیں، لوگوں نے تو مستحق سمجھ کے دیا نا، وہ بک جاتا ہے، سب کو معلوم ہے وہ گوشت بک جاتا ہے. تو یہ بہترین پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے حقیقی مستحقین تک ہم یہ گوشت پہنچاتے ہیں. اور یہ ٹینشن ہم مخیر حضرات کو نہیں دے رہے، یہ ٹینشن ہماری ہے مستحقین تک پہنچانا. جیسا میں نے پہلے عرض کیا، بالکل، کہ بھائی یہ تو ہم امین بن کر
امین بن کے یہ کام کر رہے ہیں نا. کل اگر بروز قیامت اس بات کا سوال ہم سے بھی ہوگا کہ آپ کو جناب علی امین بنایا گیا تھا لیکن آپ نے حقیقی مستحق تک کیوں نہیں پہنچایا؟ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت جو گوشت کی تقسیم ہے وہ تو بہت ایمانداری اور دیانتداری کے ذریعے ہوتی ہے، اور مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھائی بندگان خدا تک جو ہے یہ سارا حق جو ہے ان کا ان تک پہنچ جائے. اور یہ کوئی پروفیشنل ادارہ تو ہے نہیں، کوئی ذاتی مفادات بھی نہیں ہے. اور جو قربانی کے جو ریٹ رکھے گئے ہیں اس میں مین مقصد تو یہی ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ آج کل جو ہم نے بھی دیکھا ہے جو اور جگہ پر حصے بڑھتے ہیں اس میں 25 سے 30 ہزار روپے کم از کم فی حصہ ہے، یہاں 18,000 روپے ایک حصہ ہے. تو اور حقیقی مستحقین تک بھی وہ پہنچ رہا ہے. تو یہ بہت بڑے انعام اور اکرام کی بات ہے. تو کوشش کرنا چاہیے کہ پیشہ ور فقیروں کی حوصلہ شکنی کی جائے، حوصلہ افزائی نہیں کی جائے، اور یہ کہہ کہ اپنی جان نہ چھڑائی. دیکھیں قربانی جو ہے نا اول سے آخر تک یہ تمام ذمہ داری کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف چھری پھیر دی، اپنا گوشت رکھ لیا، باقی اٹھا کے بس جان چھڑاؤ پھینکو. اور جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ بہت سارا گوشت انہوں نے کوڑے خانے کے اوپر بھی دیکھا، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی نشاندہی کی تھی کہ وہاں پر بھی واقعی ایسا ہوتا ہے. اچھا کچھ انسان کی خواہشات اندر سے ختم نہیں ہوتی، لالچ اور حرص و حوث انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ لالچ میں آگے بھر تو لیتا ہے اپنا فریج، خراب کر دے گا، کسی غریب کو نہیں دے گا. پھر آپ نے دیکھا کسی کے منہ نہ لگ جائیں بس کسی. پھر کئی مہینے گزر گئے، لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، گوشت خراب ہو گیا تو اٹھا کر جناب علی کسی کے دروازے پہ ڈال دیا. ناظرین اس سال کی اجتماعی قربانی کی یہ غالباً آخری نشست ہے، اور آپ دیکھیں دل میں جو کچھ بھی ہے نا، اور یہ سب درد ہے غرباء کے لیے. اگر آپ اس کا نتیجہ نکالیں، اخذ کریں تو نظر یہ آئے گا خلاصے کلام، خلاصے گفتگو، سب اپنا اپنا درد بتا رہے ہیں کہ یار غریب کا بھلا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنی ناعقلی کی وجہ سے یا اپنی بے حسی کی وجہ سے یا خود غرضی کی وجہ سے کہ میرا فریج بھر جائے، غریب کو ملے یا نہ ملے، یار اس کو سڑا دیتے ہو آپ گوشت کو، اور یہ نہیں آپ سے توفیق ہوتی کہ آپ کسی مستحق کو جو ہے نا وہ پہنچا دیں. جی سر، یہ مطلب بہت بڑا المیہ ہے. اور دیکھیں لوگوں کو سوچنا چاہیے. سب سے بڑی بات جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قربانی کی حقیقی روح کو ہم سمجھیں کہ اس کا مقصد کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا، کمسن تھے، چھوٹے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب تو فقط خواب ہوتا ہے اور میں قربانی کیوں دوں، مجھے تو زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے جو ہے وہ اپنا سر جھکایا. اور جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ ساری چیزیں عملی ثبوت بھی دیا. جی یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نہیں تھیں، یہ تو امت رسول کے لیے بھی ہے اور قیامت تک رہے گی کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو جو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ہمارا نہیں ہے در حقیقت، یہ انہی کا ہے جہاں تک ہمیں یہ پہنچانا ہے. تو ہمیں بہت دیانتداری سے اور انصاف کے اصولوں کے مطابق اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قربانی برباد ہو جائے گی. تو اگر ہم اس چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گے اور کوشش یہی کریں گے کہ سارا فریج ہمارا بڑھ جائے اور حقیقی مستحقین تک نہیں تلاش کریں گے تو پھر سب کچھ ضائع ہو جائے گا. تو لوگوں کو خاص طور پر اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت قربانی کرتے ہیں اس میں تو خیر دو رائے ہے نہیں. ہم خود کہتے ہیں کہ بھئی آپ صرف قربانی میں حصہ لے لیجئے، آپ کا کام تو نام لکھوا دینا ہے، اور ایک یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو اعتماد آپ نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ گوشت جیسا کہ فوٹیجز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ملک کے طول و عرض کے اندر انشاءاللہ یہ حقیقی مستحقین تک پہنچا دیا جائے گا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ KGN is playing its role as a communication bridge between the people who are wealthy enough and the people who are needy enough. ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کو رب نے ضرورت سے سوا دیا، ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کو ضرورت سے کم دیا. ان دونوں طبقات کو باہمی طور پر ملانا، انٹیگریٹ کرنا، ان کو کنیکٹ کرنا، جس کے پاس زیادہ ہے اس سے لے کر جس کو کم دیا رب تعالیٰ نے اس تک پہنچانا. دس از دا رول بینگ پلیڈ بائی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ ایک لو برج ہے جو کہ جوڑ رہا ہے ان دونوں طبقات کو. کیونکہ دین اسلام کی فلسفہ آپ دیکھیں، روشنی دیکھیں، اور جو تعلیمات ہیں وہ ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہیں کہ جس کا زیادہ خیال رب نے رکھا
اس نے اس طبقے کا خیال رکھنا ہے جس کا رب نے کسی حکمت کی وجہ سے مالی طور پہ کم خیال رکھا، کیونکہ وہ ان کو بھی آزما رہا ہے اور آپ کو آزما رہا ہے۔ بڑی تعداد میں اس وقت بھی آپ اپنی محبتیں شامل کر سکتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے الحمدللہ کہ بڑی تعداد میں آپ کی جو محبتیں ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں، اور ذبیحے بھی قربانی کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، حصے لوگ ملا رہے ہیں۔ ایسے طبقات بھی ہیں آپ میں سے، ہم جانتے ہیں کہ جو جاب کرتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ سیونگز نہیں ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کار خیر ہوتا ہوا ایک کریڈیبل ادارہ غریبوں کی خدمت کے لیے ایک اجتماعی قربانی منعقد کر رہا ہے، تو ایسے لوگ بھی جو جاب کرتے ہیں اور بہت مناسب ریزنیبل سیلری پر کام کرتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتے ہیں منتھلی بیسس کے اوپر، اس کے باوجود وہ اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دیا ہوا ضائع نہیں جانے دے گا انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ حمید بھائی نے فرمایا کہ ایک کریڈیبل ادارہ ہے، اس نے 16-17 سال میں اپنی ایک شناخت بنائی ہے، ایک آئیڈنٹیٹی بنائی ہے، ایک ریکگنیشن حاصل کی ہے، اور دنیا بھر سے دیکھنے والے مخیر حضرات الحمدللہ اس ادارے یعنی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پر مکمل اعتماد کا اور ٹرسٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو آئیے اس اجتماعی قربانی کو کامیاب بنانے کے لیے دیے گئے کانٹیکٹ نمبرز پہ آپ رابطہ کریں، بکنگ کروا سکتے ہیں آپ۔ مزید جتنی محبتیں شامل ہوں گی، جتنے مزید قطرے اس دریا میں شامل ہوں گے اور یہ دریا اور زیادہ وسیع ہوگا، تو اسی قدر ہم دیکھیں گے کہ جو دوسرا طبقہ ہے مفلوق الحال طبقہ، بڑی تعداد میں انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں غربا اس سال بھی اس اجتماعی قربانی کے گوشت سے استفادہ کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ میر صاحب تشریف فرمائے۔ سر میں چاہتا ہوں آخر میں آپ کا ایک موٹیویشنل میسج، ایک ترغیبی آپ کا پیغام ہو جو ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ ہمارا یہ پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے، لیکن عید قرباں تک ان کی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے سر۔ جی حمید بھائی نے جیسا ایک بات کہی نا کہ لوگ گوشت کو جمع کرتے ہیں اور جانے کے بعد بیچتے ہیں، اس میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غرباؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق کھائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو آگ کھلائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ بات میں ان لوگوں تک یہ بات اپنی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں، خدا کے لیے اگر کسی مستحق کی کوئی چیز ہے تو کوشش کریں اس مستحق تک وہ پہنچے، اگر نہ پہنچیں، صحیح بخاری شریف بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کھلائے گا جو کسی مستحق کا حق کھائے گا، کسی مستحق کا، کسی غریب کا، کسی یتیم کا حق کھائے گا۔ تو میں ان لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو پیشہ ور گداگیر ہیں اور جو لوگ یہ مانگتے ہیں، تو ان لوگوں تک وہ چیز پہنچے۔ اور دوسری بات ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آخری لمحہ ہے، اس میں یہ کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ اگر دولت کسی کو دے تو شکر کیسے ادا کرے؟ کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شکر وہی ادا کرے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ شکر کا بہترین عمل جو ہے، اگر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ نوازا ہے، تم اس وقت تک شکر ادا نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ تم اپنے رزق میں سے اللہ کے بندوں کا خیال نہ رکھو، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے غریبوں کے، مسکینوں کی مدد نہ کرو، اور جب تم اس کی مدد کرو تو پھر اپنے رزق کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تم نے، اور جب تم نے شکر ادا کیا تو سمجھ جاؤ تم رب کے ساتھ ہو، بے شک تم رب کے ساتھ ہو، اور جس کو نہیں دیا تو وہ صبر کیا تو سمجھو رب اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو نہیں دیا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرما رہا بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جس کے پاس نہیں ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس نے شکر کیا تو سمجھ جاؤ تم رب کے ساتھ ہو۔ واہ واہ، یہ ایک جملہ سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور جو آپ نے ایک ترغیبی پیغام پہنچایا ہے، موٹیویشنل میسج پہنچایا ہے، اللہ رب العزت تمام وہ بندگان خدا جو اپنے دلوں میں جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں ان کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ آئیے اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ یہ پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے گا، لیکن آپ کی محبت کا یہ سفر جاری و ساری رہنا چاہیے۔ آپ کی محبتیں ہمیں موصول ہوتی رہیں تاکہ اس اجتماعی قربانی کو گزشتہ تمام ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم تمام پچھلے جو ہمارے پریویس ریکارڈز ہیں ان کو ہم بریک کریں۔ اور مقصد کیا ہے؟ بے لوس ہو کر آئیے ہم غربا کے دسترخوان کو سجائیں۔ پورا سال رب تعالیٰ ہمارے دسترخوان کو سجاتا ہے، انواع و اقسام کی چیزوں سے سجاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ غربت بہت زیادہ ہے، لوگ سطح غربت سے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایسے لوگوں کو وٹنس کیا گیا، آبزرو کیا گیا کہ جن کے لیے اپنی زندگی کا سروائیول پاسبل نظر نہیں آ رہا، لیکن سم ہاؤ دے آر مینیجنگ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی امید جڑی ہے اور یقین جڑا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے آواز آ رہی ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں
لا الہ الا اللہ. آج وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ وہ طبقہ اس مفلوق الحالی پر بھی کھڑا ہے, تو وہ طبقہ کہ جس کو رب نے ضرورت سے سوا عطا کیا, اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ کلمہ حق بلند کرنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یعنی اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں, ان کو اپنے ساتھ ہونے کا احساس ان تک پہنچائیں. اور اس کا ایک بہترین موقع, بہترین ذریعہ, ایک گولڈن اپرچونٹی کی صورت میں عید قرباں ہے کہ پورا سال ہم گوشت کھاتے ہیں, ہر انداز سے رب تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے, تو کیوں نہ ان کے دسترخوان کو سجائیں, اس عید پر ان خوشیوں کو ہم بانٹیں, کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, خوشیاں تقسیم ہونے سے بڑھتی ہیں. کئی اداس چہرے ہیں کہ جن پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ سکتی ہے. دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. ایک شیئر شامل کرنے کے لیے آپ نے 18,000 روپیز دینے ہیں. آپ ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں, 32,000 میں یہ پاسبل ہے. آپ مکمل گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں تو 1,26,000 میں یو کین میک اٹ پاسبل. لیٹس جوائن دی ہینڈس آف خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اینڈ کیپس دا سولس اسمائلنگ. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سید صاحب جزاک اللہ, ہمیشہ کی طرح آپ کی محبتیں شفقتیں شامل حال رہیں, اور آپ کی گفتگو سے یقیناً بہت سے ناظرین کے دل مائل ہوئے کہ وہ غربا کی خدمت کے لیے آگے بڑھے. اللہ رب العزت آپ کی بھی ان کاوشوں کو اور کنٹریبیوشنز کو, خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محمد وسیم وسیع صاحب, اللہ آپ کو اور عزتوں سے نوازے. ہمیشہ آپ جب بھی آتے ہیں پروگرام میں 4 چاند لگتے ہیں, الگ ہی ایک روشنی ہو جاتی ہے, ایک ماحول بن جاتا ہے, اور ہمیں بھی پھر پروگرام کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, ہمارے لیے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور محمد وسیم وسیع صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ کا میزبان سمیر احمد اس خصوصی ٹیلیتھون ٹرانسمیشن اجتماعی قربانی اپیل 2025 انڈر دی امبریلا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, میں آپ سے ان اشعار کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اشعار آپ کے دلوں کو چھوئیں گے اور خدمت کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. بہت دن بعد پڑھ رہا ہوں اور دل سے پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر, پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. محمد وسیم وسیع کی خوبصورت آواز میں اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنے سے نہ گھبرا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, غافل تیرے ہر عیب پہ مولا کی نظر ہے, کوئی بھی کمی تو نہیں پائے گا عطا میں. ایک بار صدق دل سے جھکا تیرا جو سر ہے, بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا. اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا, بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا. اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم. مایوس ہے کیوں مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے, اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے, اپنا جھکا دے, پھر دیکھ تیرا
نہ نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا۔ اللہم لبیک اللہم، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں آل نبی کا، آل نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں آل نبی کا، آل نبی کا، بردے میرا، بردے میرا دامن تیری کیا شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار رحمان ہے مولا۔ اللہم لبیک اللہم، اللہم لبیک اللہم۔ ہوتا ہے کرم سب پہ یہ داتا کا نگر ہے، ہوتا ہے کرم سب پہ یہ داتا کا نگر ہے، کرتا ہے کرم سب پہ یہ وہی در گئے، یہ وہی در گئے، مل جائے گی